السلام علیکم سر، میرا نام عبد الوقاص شریف ہے اور میں UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کا طالب علم ہوں۔ آپ سنائیں، آپ کا کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جناب، اللہ کا شکر ہے، چھٹیاں ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں۔ اور آج کل آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے کورونا کی وجہ سے زیادہ وقت SOP کے تحت گھر میں گزرتا ہے، جو چھوٹے موٹے دوسرے معاملات جو ہوتے ہیں گھر کے ان کو نپٹایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تعلیمی معاملات تو کیونکہ مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ لیں کہ بچوں کو گائیڈ لائن کے لیے کبھی کبھی جانا پڑتا ہے۔ مزید یہ بتائیں کہ گھر والے خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سر، میں جس وجہ سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میرا مقصد ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کے نظریات کیا ہیں؟ یہ آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے بندے، اس کے لیے تو آپ کو پہلے ہمیں ٹائم لیتے، پھر ہم اس کی طرح سے اس کو تیار کرتے، لیکن خیر ہم استاد ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے یہ اس کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں، دونوں چیزیں ہی اس کے زمرے میں ہیں، لیکن چونکہ جدید دور میں فائدے اس کے زیادہ ہیں، لیکن اگر ان کے جو نقصانات ہیں ان کو بھی اگر پراپر طریقے سے ایک بچہ جو ہے یا ایک ٹیچر جو ہے اس کو یوز کرے تو فائدے اس کے زیادہ، نقصانات بہت کم ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے آنے سے ہماری زندگیوں میں کیا آسانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ ظاہری بات ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ وہ کام، وہ سفر جو ہم کہہ لیں کہ دنوں میں، مہینوں میں سفر کرتے تھے، اب اس کو کرنے میں ہمیں چند گھنٹے کہہ لیں کہ لگتے ہیں۔ اس طرح وہ کام جیسے مشین اپنا کاشتکاری کا کام ہے، تو وہ اس کی بدولت ہم کہہ لیں کہ اپنی فصلیں بہتر پیدا کر رہے ہیں، ان کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ اس طرح جو پروڈکٹس ہیں، فیکٹریز ہیں، کارخانے ہیں، وہ چیزیں جو کرنے میں کئی کہہ لیں کہ سادہ طریقے سے وہ چیز بھی تیار نہیں ہوتی تھی اور اس کو بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا اور اس کا مٹیریل جو تھا بہت کم تیار ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں وہ کام جو ہے وہ منٹوں میں ہو رہا ہے اور اس کی مقدار جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ سر، یہ تو آپ نے فوائد تو بتا دیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے آنے سے کوئی مشکلات بھی بڑھی ہیں؟ ہاں، ظاہری بات ہے، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے کچھ فائدے، جو چیز فائدے رکھتی ہے کچھ نہ کچھ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو نقصانات بھی لامحالہ اس کے بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ جیسے کہہ لیں کہ ہماری گھریلو زندگی میں یوں کہہ لیجیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جب کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی کی بدولت اپنا زیادہ وقت اسی پہ گزارتا ہے، تو اس میں رشتے جو ہیں، ناطے جو ہیں، ان میں وہ احترام، وہ مقام وہ نہیں رہ گیا۔ اسی طرح یہ کہہ لیں کہ زمین جو ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ پیداوار تو لے رہے ہیں ٹیکنالوجی کی بدولت ہے، لیکن زمین کی طاقت جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم مختلف فرٹیلائزر جو ہیں ان کی یوز تو کرتے ہیں، لیکن جو زمین کی اصل اس کی طاقت ہے وہ اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ سر، یہ آپ نے درست فرمایا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی جیسے واٹس ایپ وغیرہ ہیں، یہ تیز رابطے تو ہیں لیکن ان سے محبت اٹھ گئی ہے۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کہہ لیجیے کہ ہم نے میکسیمائز جب سے 2000 سے یہ موبائل کا اور اس کے بعد یہ اینڈرائڈ کا جو آیا ہے، موبائل آیا ہے، اس سے آ کر یہ کہنے کہ انقلاب تو برپا ہوا ہے، لیکن اس کی بدولت اب یہ ہے کہ رشتے ناتوں کا تعلق جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، اور اس کا جو مس یوز ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے اخلاقیات میں جو ہے وہ کہنے کو بہت کمی واقع ہوتی ہے۔ سر، آپ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر اپنی جو آپ نے عمر گزاری ہے اس لحاظ سے میں بتائیں کہ جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو تب آپ کی زندگی کیسی تھی؟ زندگی تو اس وقت آج کی زندگی سے وہ زندگی کئی گنا بہتر تھی۔ اس وقت انسان ایز اے بینگ اے ٹیچر، میں ایک استاد کے ناطے سے بتاتا ہوں کہ استاد جب یہ کہنے کہ جدید ٹیکنالوجی سے ہٹ کر پڑھانے کے لیے باقاعدہ طور پر بکس کا مطالعہ کرتا تھا
اور اس کے پاس نالج ہوتا تھا. وہ اپنی نالج کی بنیاد پر بچوں کو ان کی اخلاقیات میں بھی ان کی تربیت کرتا تھا، اور ان کو باقاعدہ جو نالج تھا وہ ان کو فراہم کرتا تھا. ایک کلاس روم میں بٹھا کر جب ان کو پڑھاتا تھا تو اپنے تجربے سے وہ زیادہ پرفیکٹ تھا بنسبت آج. جیسے یوں کہہ لیجیے کہ ملٹی میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے استاد جو ہے ایک لیکچر تیار کرتا ہے، وہ کہیں کی جگہ پر ڈلیور کر دیتا ہے. جو ہی لائٹ چلی جاتی ہے یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ اپنا لیکچر مکمل نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے چلیں جب آپ کو کل پڑھائیں گے. کیونکہ اس کے پاس نالج، پرسنل نالج ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ زیادہ وہ اسی یہ کہہ رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی بدولت اس نے اپنا وہ لیکچر جو ہے وہ لیا ہوا ہے، وہی جہاں پہ جائے گا وہ لیکچر اپنا ساتھ ساتھ لے کر جائے گا، وہیں وہ اپنا لیکچر دے گا. جی سر، یہ آپ کی بات درست ہے. تو جو چیزیں آج کل آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے کر رہے ہیں، وہ جب یہ چیزیں نہیں تھی، یہ مشینری نہیں تھی یا یہ معاملات نہیں تھے، تو یہ کام آپ کیسے نپٹاتے تھے؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب انسان یوں کہہ لیجیے کہ یہ چیزیں نہیں تھیں، اس وقت بھی انسان کام کر رہا تھا. جیسے یوں کہہ لیجیے کہ پیداوار کے لیے زمین سے جو کھیتی باڑی تھی وہ بیلوں کے ذریعے کی جاتی تھی. پانی جو تھا وہ یہ کہہ لیجیے نہری نظام کا سسٹم تھا، بارشوں کا سسٹم تھا. اس کے ساتھ ساتھ راکھ وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، کاریز کا استعمال کرتے تھے. ان کی بدولت پانی جو تھا وہ زمینوں کو سیراب کرتے تھے. فصلیں جو کاشت کرنے کے بعد ان کی کاشتکاری کے لیے یہ کہہ لیجیے سپوز یہ گندم ہے تو گندم کے لیے بیلوں وغیرہ کا استعمال کر کے ان کے ذریعے سے ان کی جو کہہ لیں کہ گانے کا کام ہوتا تھا وہ ان سے کام لیا جاتا تھا. اور ظاہر بات ٹائم تو زیادہ لگتا تھا، لیکن یہ کہہ لیں کام ہو جاتا تھا کیونکہ آبادی کم تھی، اتنے زیادہ کہہ لیں کہ مسائل نہیں تھے. تو اس لیے کسان بھی اپنی جگہ پہ سیٹسفائڈ تھا، وہ جو کام کر رہا تھا وہ اس میں وہ سکون اور مسرت محسوس کرتا تھا. جی سر، یہ آپ نے درست فرمایا. سر، عموماً کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے جو ہماری ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو مورل ویلیوز ہیں سوسائٹی کی، لوگوں کے اخلاق ہیں، اقدار ہیں، یہ بہت ڈاؤن ہو گئے ہیں. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ 100%. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس نے اخلاقیات میں انتہا کا انسان کے نیچے گرا دیا ہے. پہلے انسان جو تھا وہ اس میں ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے، ایک دوسرے بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے. اب چونکہ رابطہ ہی نہیں ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنے ٹیکنالوجی موبائل کا استعمال ہے تو اس کو موبائل پہ لگا ہوا ہے. اس کو دوسرے کی ویلیوز کا، دوسرے کا کہہ لیں کہ کوئی حتیٰ کہ اپنے والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. وہ اپنی جگہ میں مصروف ہیں، وہ اپنی جگہ میں مصروف ہے. ایک ہی روم میں بیٹھے ہوئے مختلف لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ لیں کہ بیگانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے جب تک آپ ایک دوسرے سے منسلک ہوں گے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، احترام اور عزت کا رشتہ مینٹین رہے گا، آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلیں گے. لیکن جب یہ چیز نہیں ہوگی، اٹ مین کہ آپ کا آپس میں تعلق واسطہ بالکل نہیں ہے. جب واسطہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کی عزت و احترام کا رشتہ بھی نہیں رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یوں کہہ لیجیے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں مس یوز جو ہے اس کی بنیاد پر آ کر بھی یہ ایتھیکل ویلیوز جو ہیں وہ مات پڑ گئی ہیں. سر، یہ ہم نے تو دیکھا نہیں، سنا ہی ہے کہ جب یہ ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب یہ واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، میسنجر نہیں تھا، تو جو چوک چراہے ہوتے تھے گاؤں کے، شہروں کے، جو مسجدیں ہوتی تھیں، وہ ایک ذریعہ ہوتی تھی جہاں پہ لوگ بیٹھ کر سارے معاملات کو ڈسکس کیا کرتے تھے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کمیونیکیشن کے لیے یوں کہہ لیجیے کہ بڑے بڑے ڈیرے لوگوں کے جو امیر لوگ ہوتے تھے، وہاں کے کسی گاؤں کا چودھری ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، حقہ پیتے، اپنا یہ کہہ لیں ایک دوسرے کے ساتھ پورے دن کا جو مختلف معاملات ہوتے تھے ان کو شیئر کیا جاتا. کوئی کسی کے ساتھ ایسی زیادتی یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا کہ گھر سے ان کے باہر سے کھیتوں میں کام کر کے، فیکٹری سے کام کر کے، یا جہاں سے وہ کام کرتا تھا، شام کو وہ سارے لوگ جو تھے اکٹھے ہوتے تھے. ایک جگہ اکٹھے ہو کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات ڈسکس کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہیں. تو وہاں پہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن، کوئی نہ کوئی حل نکالا جاتا. تو کسی کے دکھ میں، درد میں، اس کی خوشی میں، ہر چیز میں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے تھے.
لیکن اسی طرح میں یہ کہہ لیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو باقاعدہ طور پر نماز پڑھنے کے بعد لوگ آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے، تو چوکوں میں بیٹھ کر یا کسی جگہ پر ایسی جگہ پر جہاں بھی دوست اکٹھے ہو سکتے تھے وہاں پہ بیٹھ کر وہ ایک دوسرے معاملہ کو ڈسکس کرتے تھے، تو وہ اس سے نسبت جو آج کی ٹیکنالوجی اس کی نسبت یہ کام بہت اچھا تھا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی محبت تھی، جب ایک دوسرے کی بات سنتے تھے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ خلوص محبت رنائیاں جو وہ تھیں وہ آج نہیں مل رہی۔ سر بہت شکریہ۔ اچھا میں آپ سے کچھ پرسنل سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں؟ کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سر آج کل آپ کا جو دن ہے وہ کس طرح گزرتا ہے؟ عمومی مصروفیات کیا ہیں؟ یہ اس بارے میں تھوڑا۔ عمومی مصروفیات دیکھیے، جیسے اگر آج کی بات کریں تو یوں کہہ لیجیے کہ انسان، میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں تو اس طرح میں دوسرے دوستوں کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس دن سے یہ سال 1.5 سال ہو گیا ہے یہ کورونا کا وبال آیا ہوا ہے، تو ہمارا ہر آدمی جو ہے چاہے وہ کس لیول پہ بھی ہے وہ پریشان ہے، تو جب پریشان ہوتا ہے انسان تو وہ معاملات جو ہوتے ہیں دوسرے کو میں اس کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آج کل کی زیادہ مصروفیات کچھ وقت جب ہم ادارے میں بھی جاتے ہیں تو ادارے کے اندر بھی پہلے آپس میں ڈسکس ایسی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی SOPs کے بارے میں یہ باتیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھائیں ایسے کریں، تو بہرحال اوور آل یہ ہے کہ جو وقت تعلیمی نظام کے ساتھ دوسری کو اگر گزرتا ہے وہ تو ظاہری بات ہے تعلیم کے نقطہ نظر سے گزرتا ہے، لیکن جب اس سے فارغ ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ جو حالات ہیں ان کی پریشانی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور پریشانی میں ہی زیادہ وقت جو ہے گزرتا ہے۔ اچھا سر، آپ کے تعلقات اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور آپ کتنا وقت آپ ان کے ساتھ گزارتے ہیں؟ بات پھر وہی آ گئی جیسے آپ سے میں نے پہلے بات کہی ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے اندر جو وہ اخلاقیات کا پہلو ہے، آپس میں ملنے جلنے کا پہلو ہے، اس کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ اب یوں کہہ لیجیے کہ جب میں بھی گھر میں آتا ہوں، جو گھر میں ہوتے ہیں تو بچے یوں کہہ لیجیے کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ ٹی وی کے اندر مصروف ہے، ہاں جی، کوئی بچہ ظاہری بات ہے جو پڑھ رہے ہیں وہ بک بینی میں لگے ہوئے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ وقت بچوں میں گزارا جائے، لیکن یوں کہہ لیجیے کہ یہ تھوڑی سی عادت یہ پڑ گئی ہے کہ اب دوستوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، یہ کہہ لیں کہ حالات کو جاننے کے لیے میں بھی پرسنلی طور پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا وقت واٹس ایپ پر یا فیس بک پر کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے، اس لیے رابطہ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہہ لیں کہ ہر والدین کو ان کا کہہ لیں کہ مقام دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں اس کا کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں، بچوں کے ساتھ بھی گزاریں، بچوں کے رات میں کچھ تعلیمی نظام کے بارے میں ان سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہونا چاہیے اتنا پھر بھی نہیں ہو پاتا۔ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے معاملات میں کس حد تک دوستانہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح آپ فرینڈلی ماحول جو ہے اس کی فضا کو برقرار رکھتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ یوں کہہ لیجیے کہ فرینڈلی ماحول رکھا جائے، ان کے معاملات کو ایز اے ٹیچر کہہ لیں کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ دوستانہ رکھنا چاہیے، اس طرح والدین کے ساتھ بھی کہہ لیں کہ رویہ ایسا رکھیں تاکہ وہ اپنے دل کی بات آپ کو بتا دیں، جب وہ آپ کو دل کی بات بتائیں گے تو ان کے ساتھ تعلق ہوگا، تو وہ بچہ بے راہ روی سے ہٹ کر رہے گا، وہ آپ سے خوف زدہ نہیں ہوگا، وہ اپنے معاملات جو ہے وہ آپ سے اچھی طرح ڈسکس کرے گا، لیکن بعض کا اس میں بھی تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے۔ سر یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سر اب تھوڑا آپ ماضی کی طرف جائیں تو یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول کے دن کیسے تھے جب آپ اسکول جایا کرتے تھے؟ اسکول کا دور جو تھا ان کے آپ یوں کہہ لیجیے
کہ انسان کا سب سے بے فکری کا اور گولڈن دور جو ہے وہ اس وقت تھا جب ہم لوگ پڑھتے تھے، اسپیشلی سیکنڈری ایجوکیشن جو تھی وہاں پہ دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، ہنسنا کھیلنا کودنا، مختلف گیموں میں حصہ لینا۔ آج کا دور آ گیا ہے، اب یوں کہہ لیجئے کہ سن 2000 سے لے کر یہ دہشت گردی کا جو معاملات آئے ہیں اس وجہ سے آ کر ہمارے اندر اسکولوں کے اندر اداروں کے اندر گیمز وغیرہ کا جو کہہ لیں کہ مکمل خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بردباری آپس میں دوستیاں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اس وقت بچے گیمز میں حصہ لیتے تھے، اس طرح نصابی اور غیر نصابی جو سرگرمیاں تھیں ان میں جب شامل ہوتے تھے تو ان میں آپس میں پیار محبت ایک دوسرے کا خلوص بہت زیادہ تھا، اور وہ دور اب بھی جو جب کبھی یہ کہہ لیں کہ ماضی میں کھوتے ہیں تو وہ بہت گولڈن دور نظر آتا ہے۔ کاش کہ زندگی وہاں پہ رک جاتی کہ وہ زندگی آج کی زندگی سے کئی گنا بہتر تھی۔ سر اس کا مطلب آپ کا ماضی بہت اچھا گزرا ہے، آپ کو اسکول کے دن کی جو یادیں ہیں وہ ابھی بھی تازہ ہیں اور بڑا اچھا ٹائم لگتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ تب کچھ محرومیاں بھی رہی ہیں، کیا کوئی ایسی چیز جن سے آپ محروم رہے ہوں اور اب آپ ان کو انجوائے کر رہے ہوں اور تب نہیں کر پائے؟ ظاہری بات ہے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، جیسے یوں کہہ لیجئے کہ اب ہم سیلفلی کما رہے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں، تو چونکہ والد صاحب جو تھے وہ بزرگ تھے، وہ ہم بھائیوں کے ساتھ منسلک تھے، تو بھائی جو تھے وہ جیسے ہمیں چلاتے تھے ہمیں ان کے یہ کہنے کے ڈگر پہ چلنا پڑتا تھا، ان کے کہے ہوئے پہ عمل کرنا پڑتا تھا۔ ویسی ایسی چیزیں ہوتی تھیں، کاش میں چاہتا تھا کہ پرسنلی طور پر کیونکہ میں نے جنرل ایجوکیشن حاصل کی، میں اس سے پہلے چاہتا تھا، میں نے بی کام کیا تھا تو میں بی کام میں اس وقت چونکہ بڑا نام تھا، میں چاہتا تھا ہیلی کالج میں میرا ایڈمیشن ہو، ہیلی کالج میں ایڈمیشن بھی ہو بھی گیا تھا، لیکن میں کر نہیں پایا تھا کیونکہ فنانشلی طور پر ہم اس کو گھر والے جو تھے بھائی جو تھے وہ سپورٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس جگہ ادھر آپ چل گئے تو پھر آپ ہماری سپورٹ نہیں کر سکیں گے، ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے، تو ہمارا گزارا نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے وہ چیز مجھے محسوس ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب جاب اچھی مل گئی ہے، اچھی طریقے سے جاب کا انتظام چل رہا ہے، ساتھ تھوڑا بہت اپنا یہ کہہ لیں کہ بزنس کا سسٹم چل رہا ہے، تو اس لیے وہ محرومیاں وہ چیزیں جو ہیں وہ اب کہہ لیں کہ دور کی بات ہے، اب وہ ہمیں یہ کہہ لیں کہ وہ چیزیں میسر آ گئی۔ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کالج کا دور کیسا گزرا، کچھ ایسی کوئی یاد ہے جو اب بھی آپ بار بار دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام یہ میں نہیں کر سکتا تھا اور یہ میں نے کیا؟ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ کالج کا دور چونکہ میں نے یہ کہہ لیجیے کہ کامرس کالج پتوکی سے جب میں نے بی کام کیا تو اللہ کے فضل سے یہ کہہ لیجیے کچھ معاملات ایسے آئے کہ یہ کہہ لیں کہ جن چیزوں کو ہم گین کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اس وقت موقع کے مطابق نہیں کر سکے، لیکن یہ کہہ لیں کہ بہرحال وقت اچھا گزرا ہے، کالج کا وقت گزرا ہے۔ سر آپ اپنے اساتذہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے آپ کو کس طرح ٹیچ کیا، آپ کو کیا گائیڈ لائنس دیں؟ اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کس حد تک انہوں نے گرومنگ کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھا استاد جو ہے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے دل میں رہتا ہے۔ جس استاد نے آپ کو پڑھایا ہو، تو اس میں ایک دو واقعات میں اپنے سینئر اساتذہ کے جو میرے تھے ان کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے استاد چوری شفیع صاحب تھے، وہ ہمارے انچارج تھے، تو انہوں نے کلاس کا سی آر بنایا ہوا تھا، تو وہ اپنی ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈالی ہوئی تھی۔ جی سر۔ تو ایک دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے میں ایک ایسا کام ان کا یہ کہہ لیں کہ ان کے کہنے پر نہیں کیا، انہوں نے مجھے پنشمنٹ نہیں دی، لیکن انہوں جو دوسرے اپنا اس کا بچہ تھا ان کو انہوں نے پنشمنٹ دے دی، مجھے ان کا آج بیٹا آپ بیٹھ جائیں، تو مجھے بہت یہ کہہ لیں ہرٹ ہوا، تو میں اپنے استاد کی یہ کہہ لیجیے کہ تمنا کے مطابق کام نہیں کر سکا، میں نے ان کو ڈسکریج کیا ہے، تو مجھے تکلیف ہوئی۔ اسی طرح ہمارے جو ہیڈ ماسٹر اس وقت تھے یہ فدا حسین شاہ صاحب،
تو چونکہ میں کلاس کا سی آر تھا تو میں ان کے پاس روزانہ کی بنیاد پر فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم 2 ٹائم حاضری لے کر جاتا. تو انہوں نے کبھی میرے بال اکثر بڑے ہوتے تھے جیسے کہ اب بھی ہیں تھوڑے سے، اس وقت میں رکھتا تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ اعظم بیٹا آپ کی کلاس کے بچوں کے بال بڑے بڑے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ ذرا کٹوا لیں، ورنہ میں جو ہے نا کہ جب میں کینچی سے ان کے جو ہے نا بال بالکل باریک کر دوں گا. تو وہ مجھے یاد ہے کہ میں 2 دن نہیں کٹواتا تھا، 4 دن نہیں کٹواتا تھا. تو وہ کبھی مجھے انہوں نے ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کیا تھا کہ آپ کے بال بڑے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کٹواتے. تو مجھے وہ چیز جو تھی نا وہ بہت ٹچ کرتی ہے کہ واقعہ وہ استاد وہ کتنے عظیم استاد تھے کہ وہ بچے کو ڈائریکٹلی یہ بات کر کے اس کو ہرٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ انڈائریکٹلی وہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. جی سر، اللہ پاک ان کو بھی عمر دراز عطا فرمائے اور اجر عطا فرمائے کہ یہ ایک احسان تھا جو انہوں نے آپ کے اوپر کی. اور یہ بتائیں پڑھائی کے علاوہ آپ کی مصروفیات کیا تھیں؟ ایسی کوئی ایک ہابی، کوئی عادت جو آپ عمومی طور پر کیا کرتے تھے اور آپ اس سے بڑا محظوظ ہوتے تھے؟ جی ظاہر بات ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم سبھی سرگرمیاں جس میں کھیلے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہمارا یہ اسکول سے جب اسکول کے اندر بھی گیم کرتے تھے، اسکول سے باہر آ کر بھی یہ کہہ لیں کہ ہم اپنا میکسیمائز وقت جو تھے وہ زیادہ کرکٹ کھیلنے میں گزارتے تھے. تو کرکٹ کے ساتھ جنون کی حد تک اس وقت شوق تھا. تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ گھر والوں سے بھی یہ کہہ لیں کہ پٹائی بھی ہو جاتی تھی، ناراضگی بھی ہوتی تھی. ہاں جی آپ اپنا مقصود، لیکن چونکہ وہ دور ایسا تھا، اس دور میں ہم ان چیزوں میں زیادہ اپنے آپ کو فرق محسوس کرتے تھے، اپنا وقت ان چیزوں میں زیادہ گزارنے پر زیادہ وقت گزارتے تھے. سر بچپن سے آپ تھوڑا باہر آئیں اور یہ بتائیں کہ شادی جب آپ کی ہوئی تو اس کے بعد آپ کی زندگی کس طرح تبدیل ہوئی؟ شادی ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب آپ بھی اس کہہ لیں کہ موضوع پر اس چیز میں جائیں گے وہ خاص بیٹا، تو آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہی ہوگا. آپ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. کیونکہ شادی کا بندھن جو ہے جب یہ بڑھ جاتا ہے تو اس وقت جو لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں تو وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں. جب آپ اس بندھن کو اپنے لیے وبال سمجھ کر اپنی زندگی اسی روش پہ چلاتے ہیں جیسے آپ پہلے تھے، تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے ظاہری بات ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو انسان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جب ذمہ داری بڑھتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو فنانشلی اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم ایسے تو نہیں تھے جو گولڈن اسپون لے کر پیدا ہوئے تھے. تو لہٰذا ہمیں اپنے یہ کہہ لیجیے کہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے مزید محنت کرنی پڑی. تعلیم یعنی پڑھانے کے ساتھ ساتھ اور کاموں میں بھی ہم نے اپنے آپ کو استعمال کیا. تو ساتھ جب وہ کام کرنے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی مصروفیات بھی بڑھیں گی، آپ کو ٹائم بھی دینا پڑے گا. تو اس وجہ سے یہ کہہ لیں کہ یہ زندگی جو ہوتی ہے شادی کی زندگی وہ یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. سر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا ہے. اولاد کے ہونے سے، آپ کے اولاد ہونے سے آپ کی زندگی کس طرح تبدیل ہوئی؟ کیا آپ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں کہ شادی شدہ جب مطلب اولاد نہیں تھی یا اس کے بعد اولاد ہوئی اور ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، اس سے آپ کی زندگی کس طرح تبدیل ہوئی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو اس کو تبدیل نہیں کر پاتا نا، تو پھر اس کو مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب وہ تبدیل کرے گا اپنی زندگی کو تو تب ہی وہ یہ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ بہتر طریقے سے چل سکے گا. اب آٹومیٹیکلی جب آپ کے پاس یعنی کہ یوں کہہ لیجیے کہ شادی سے پہلے آپ کی لائف نظریہ اور تھا، لیکن جب آپ کے اللہ نے مجھے بیٹی دی تو بیٹی پیدا ہونے کے بعد جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میرے یکسر جو تھے نظریات وہ تبدیل ہو گئے. اس طرح پھر بیٹا ہوا، جی پھر بیٹی ہوئی. تو اس طرح اللہ نے مجھے 2 بیٹے 2 بیٹیوں سے نوازا. تو جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر تبدیلی، جو انسان سوچنے والا ہے وہ اپنے مائنڈ کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے. پھر اس کو اپنی اولاد کے معاملات میں اپنے آپ کو ان کی فکر پڑ جاتی ہے. وہ ان کے لیے اپنے لیے پھر وہ سوچنا جو ہے اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے میں نے، کیونکہ میں سیکنڈری اسکول ٹیچر ہوں تو اس میں میرا تھوڑا سا نظریہ ایسے تھا کہ میں کہہ لیں کہ
ہیڈ ماسٹر کا یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی لائن میں چلا جاؤں، لیکن جب یوں کہہ لیجیے کہ بزنس کے معاملات میں ادھر اپنی وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکی، تو پھر جب تھوڑا سا وقت گزرا پھر میں نے اپنا یکسر نظریہ تبدیل کر دیا کہ اب میں نے جو کرنا تھا چیزیں کر لیا ہے۔ اپنے بچوں کے رزق حلال کمانے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو، جو کلاس کے بچے تھے ان کے ساتھ محنت کی ہے، ان کو پڑھایا، اچھے طریقے سے پڑھایا ہے۔ یہی ہے کہ اللہ نے مجھے اس کا اجر دیا کہ میرے بچے اپنے بھی جو ہیں، جو بڑے بچے ہیں ماشاءاللہ، میرا بڑا بیٹی جو ہے حالانکہ وہ تھوڑی سی ڈسیبل ہے لیکن اس کے باوجود وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت ذہین ہے جی۔ وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اچھے مارکس اس لیے ہیں۔ اس طرح بیٹا جو ہے وہ میڈیکل میں ہے، تو ظاہری بات ہے اب ان بچوں کے کہہ لیں کہ تعلیمی معاملات جو ہیں ان کو چلانے کے لیے مجھے یہ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کیئرنگ ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں، یا جو پہلے دور کے لوگ تھے وہ زیادہ کیئرنگ تھے؟ یہ دونوں چیزیں ہی ہیں، اس میں آپ کسی دور کو بھی یہ کہہ لیجئے کہ جھٹلا نہیں سکتے۔ جو پہلے لوگ تھے وہ بھی ایک لحاظ سے اپنی کیئرنگ کے لحاظ سے یہ کہ ایسے فرض کریں کہ جب وہ زندگی میں انہوں نے مختلف لوگوں سے ملنا، تعلق رکھنا، اپنے آپ کو مینٹین کرنا، اپنا چکراہٹ پن، ان میں جو وہ لوگ تھے وہ اس کام میں مصروف تھے۔ جو ورکر بیچارے تھے وہ اس وقت بھی ورکنگ کرتے تھے، آج بھی ورکنگ کرتے ہیں، ہاں جی۔ جو چوری ٹائپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اس وقت بھی گزارتے تھے، آج بھی گزارتے ہیں، ہاں جی۔ اسی طرح آفیسر ہیں تو جو اس وقت کا آفیسر تھا اس کا بھی ایک اپنا مورال تھا، وہ اپنے آپ کو یہ کہہ لیں کہ بہت بڑا آدمی خیال کرتا تھا۔ تو آج کی بھی ایسی پوزیشن ہے، ان کی اس میں وقت کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زیادہ کیئرنگ تھی یا یہ زیادہ کیئرنگ ہے، نہیں، یہ ہر آدمی کی اپنی تھنکنگ ہے، وہ اپنے آپ کو کس لیول کے اوپر رکھنا چاہتا ہے وہ ویسے ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ سر میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ کی ماشاءاللہ ایک عمر گزر چکی ہے، آپ یہ بتائیں کہ اب تک کی عمر میں کہ آپ کا کسی دور میں کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے کہ کسی شخص نے انفرادی طور پر پوری سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے کوئی قربانی دی ہے؟ یہ بات آپ نے جو کی ہے، میں نے 28 سال ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے، اس سے پہلے ایز اے اسکول میں یا کالج میں جو لائف گزاری ہے، تو میں نے اسپیشلی ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو سوسائٹی کے لیے قربانی دے رہا ہو۔ کہنے کو ہر آدمی یہ کہتا ہے، جو آپ سیاست میں چلے جائیں تو سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کہیں پہ نہیں ہو رہا۔ ابھی ریسنٹلی جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر دیکھ لیں، یا اس سے پچھلے دور گزرے ہیں، اس سے پچھلے دور گزرے ہیں، مختلف دوروں کا جب ہم نے جائزہ لیا ہے تو ایسا مجھے کسی جگہ پہ بھی مجھے کم از کم یہاں پہ جن لوگوں کو دیکھا ہے، ہاں جو تاریخ ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ تاریخ میں تو بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے اس کو پیسے پوچھ ڈال کر اپنا تن من دھن جو ہے ملک و قوم کے لیے وقف کیا ہے۔ تاریخ میں لوگ موجود ہیں، لیکن جو میں نے اپنی زندگی ہے اس میں نے ایسا آدمی کوئی نہیں دیکھا کہ جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ جو ہے ملک و قوم کے لیے قربان کیا ہو، اپنی ذاتیات پیچھے رکھ کر ملک و قوم کے لیے کچھ کام کیا۔ کہنے کو ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا کہیں پہ نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے ہمیں بھی دیے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں جب فیلڈ میں جاؤں گا یا آگے جب میں اپنی زندگی بسر کروں گا تو آپ کا یہ تجربہ، آپ کے ساتھ گزرے ہوئے یہ جو لمحات ہیں، جو آپ نے جو میری اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کی ہے، جو مجھے آپ نے نالج دیا ہے، وہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے بیٹا، شاباش۔ بس اپنی زندگی جو ہے اس کو، اپنی زندگی کا اصل مقصد جو ہے اس کو نہیں بھولنا۔ جو آپ نے جب انسان کسی کالج میں داخل ہوتا ہے تو یعنی کسی اسکل میں جب آپ گئے ہیں تو اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے نا، تو اپنا جو ایم آف لائف ہے اس کو کبھی نہ بھولنا۔ جب انسان اپنا ایم آف لائف بھول جاتا ہے تو پھر ناکامی ملتی ہے، پھر وہ چیز جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کبھی مل نہیں سکتی۔ اگر آپ اپنی زندگی ایسے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ لیجیے کہ اپنا ماٹو آف لائف کو کبھی نہ بھولیں۔ تھینکس بیٹا، بہت مہربانی بیٹا۔ تھینک یو سر۔
سر آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔